أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم کی کون سی آیت شروع کریں گے؟ 18ویں آیت شروع کریں گے، 18۔ تو آپ نے دھیان کتاب پہ رکھنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ قالت، قاف مستقل حروف مستعلیہ میں سے، قاف مستقل حروف قرآن میں 7 حروف مستقل طور پہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ نقطوں والا کاف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قالت، اس کے ساتھ جو الف ہے بیٹا وہ کیا ہے؟ کیسے مدہ ہے؟ کیونکہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے قالت انی، نون شد ہے اور نون شد حمزہ کو نون شد سے ملائیں گے، اور نون شد پہ کیا کریں گے بیٹا؟ صحیح پڑھ رہے تھے، غنہ کریں گے، صحیح کہہ رہے تھے، غنہ۔ کیا کریں گے نون شد پہ؟ غنہ۔ غنہ ناک میں سے کرتے ہیں، غنہ کدھر سے کرتے ہیں؟ نون شد کی آواز کو ناک میں 2 حرکات یعنی 2 زبر کے برابر ٹھہرائیں گے۔ انی، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا کیا ہوا؟ مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی لمبا پڑھیں گے، کھڑی زیر کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ انی، اور اس کے اوپر چھوٹی مد بنی ہوئی ہے، یہ مد منفصل ہے، مد اس کی مقدار 2 یا 4 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر لمبا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ مد منفصل کا دوسرا نام مد جائز۔ شاباش بیٹا۔ مد جائز ہے۔ اعوذ، اعوذ، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو کیا ہوا؟ مدہ۔ بالرحمن، بالرحمن، با کے ساتھ الف ہے اور آگے لام جو ہے، یہ دونوں نہیں پڑھیں گے، با کو شد والے را سے ملائیں گے، با کو را کے اوپر چونکہ زبر بھی آ رہی ہے تو اس کو لہٰذا موٹا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ بالرحمن، کھڑی زبر ہے لہٰذا اس کو تھوڑا کھینچیں گے، اور نون کے نیچے زیر ہے، اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے، ایسے بالرحمانی نی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بالرحمانی، منک، نون ساکن ہے، ادھر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اخفا۔ ان کنت، ان میں بھی نون ساکن ہے تو اس پہ بھی اخفا کریں گے، کیونکہ اس کے آگے کوئی حروف ہلکی نہیں آ رہا، نہ لام اور را آ رہا، لہٰذا اس پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اگلا کنتا،
کنتا کا نون بھی جو بیٹا ساکن ہے اس پہ بھی اخفا کریں گے کیونکہ تا حروف اخفا میں سے ہے. کنتا ان کنت تقیا. کاف مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا اس کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو یا شد سے بھی ملائیں گے. تقیا. یا کی تنوین وقف کے دوران الف میں تبدیل ہو جائے گی. یا کی تنوین وقف کے دوران الف میں تبدیل ہو جائے گی. اگر آگے ملائیں گے اگلے لفظ سے تو پھر اخفا بنے گا, پھر تنوین پہ اخفا کریں گے. کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. تقیہ. عزیز طلبہ آج یہ ہماری 18ویں آیت تھی جو کہ ہم نے پڑھ لی ہے. ابھی میں اس کو ایک دفعہ پڑھوں گا, آپ نے دھیان اپنی کتابوں پہ رکھنا, ٹھیک ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقيا.